معروف اداکار حسن احمد اپنے کیریئر سے متعلق گفتگو کرنے پر اپنی اہلیہ سنیتا معاشرت سے ناراض ہو گئے۔ حسن احمد نے کہا کہ سنیتا کی کئی باتیں درست نہیں، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان پر ترس کھایا جا رہا ہے، کچھ باتیں میاں بیوی کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ اس سے قبل سنیتا معاشرت نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب وہ اپنے کیریئر کی بلندیوں پر تھیں، اس وقت ان کے شوہر کا کیریئر مشکلات کا شکار تھا۔ سنیتا معاشرت کا کہنا تھا کہ حسن کو بہت غصہ آتا تھا، جس کے لیے انہوں نے ماہر نفسیات کی خدمات بھی حاصل کی تھیں۔ لالی ووڈ فنکاروں کی ذہنی غلامی۔ انسان چاہے کتنی ہی تعلیم حاصل کر لے، ترقی کر لے، اپنے آپ کو کتنا ہی بہتر بنا لے، لیکن اگر وہ ذہنی طور پر غلام ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اپنی پستی ثابت کر ہی دے گا۔ جیسا کہ حال ہی میں فہد مصطفیٰ نے دبئی میں بالی ووڈ کے موجودہ دور کے ناکام اداکار گووندا کے پیر چھو کر کیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ زندگی اور کیریئر میں شاندار طریقے سے آگے بڑھنے کے باوجود ہماری فنکار برادری آج بھی بھارت اور بالی ووڈ کے ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل سکی ہے۔ ہمارے فنکار بالی ووڈ اور ان کے اداکاروں سے اس قدر متاثر ہیں کہ انہیں سامنے دیکھ کر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ایکٹرز کی خود ان کے اپنے ملک میں اب کوئی عزت نہیں۔ گووندا بلا شبہ ایک زمانے میں بھارتی فلم انڈسٹری کے مصروف ترین اداکار تھے، لیکن آج انہیں خود ان کی انڈسٹری میں کوئی نہیں پوچھتا، نہ تو انہیں کوئی کام دیتا ہے اور نہ ہی ان کی اب بالی ووڈ میں ویسی عزت باقی رہی ہے جو کیریئر کے آغاز میں تھی۔ ایک ایسا اداکار جس کی اپنی انڈسٹری میں کوئی عزت نہیں، اب اس کے پیروں میں گر گیا، جو کہ آپ کی مذہبی اقدار کے بھی منافی ہے۔ چند روز قبل دبئی میں فلم فیئر مڈل ایسٹ اچیورز ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان سے اداکار فہد مصطفیٰ، سجل علی اور ہمایوں سعید نے شریک ہو کر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر فہد مصطفیٰ اور سجل علی نے اپنے بہترین کام کی بدولت ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ بلا شبہ یہ پاکستانی فنکاروں اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کے لیے قابل فخر لمحہ تھا، لہٰذا اس موقع پر فہد مصطفیٰ کو اپنی انڈسٹری کی نمائندگی کرتے ہوئے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر دنیا بھر کے سامنے پاکستانی انڈسٹری اور پاکستانی فنکاروں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ دنیا بھر میں لوگ جان سکیں کہ پاکستانی فنکار کسی سے کم نہیں ہے اور ہمارے یہاں بھی بہترین کانٹینٹ پروڈیوسر ہوتا ہے جو نہ صرف دیکھنے کے قابل ہے بلکہ پوری دنیا میں سرائے جانے کے بھی قابل ہے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ فہد مصطفیٰ کو جب ایوارڈ دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ سامنے بیٹھے گووندا کو دیکھ کر شاید بھول گئے کہ وہ پاکستان کے بہترین اداکاروں میں سے ایک ہیں اور اپنے بہترین کام کی بدولت ایوارڈ لینے آئے ہیں۔ یہ سب بلا کر وہ اسٹیج پر صرف گووندا کے گن گانے لگے۔ فہد مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ وہ گووندا سے بے حد متاثر ہیں اور گووندا کی وجہ سے ہی انہوں نے اداکاری شروع کی۔ فہد مصطفیٰ کا شمار پاکستان کے صف اول کے اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی اور اپنے دم پر آج ایک بہترین اداکار اور پروڈیوسر ہیں، لیکن دبئی کے اسٹیج پر وہ اپنی کامیابیوں پر بات کرنے کی بجائے گووندا کی تعریفیں کرتے رہے۔ پاکستان کے نمبر ون اداکار نہیں بلکہ ایک عام سے مداح نظر آئے، ایک ایسا فین جو اپنے پسندیدہ اسٹار کو دیکھ کر سب کچھ بھول کر صرف اسی کی گنگانے لگ جاتا ہو۔ دبئی میں منعقد ہونے والی یہ تقریب پاکستانی فنکاروں اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا۔ فہد مصطفیٰ کے پاس یہ بہترین موقع تھا اپنے ملک، اپنی انڈسٹری، اپنے پاکستان کو پروموٹ کرنے کا، لیکن انہوں نے گووندا کی چاپلوسی کرنے کے چکر میں اس بہترین موقع کو گنوا دیا۔ تو تب ہو گئی جب انہوں نے اسٹیج سے نیچے اتر کر گووندا کے پیر چھوئے۔ پیر چھونا ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ بھارتی کلچر، اور شاید ہمارے فنکار برادری خوشامد کے چکر میں یہ بات سراسر بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی کلچر کے فرق کی وجہ سے ہم آج ایک نہیں بلکہ دو ملک ہیں، لیکن کیا کریں ان ذہنی غلام آرٹسٹوں کا جو بھارتی اداکاروں کو دیکھ کر اپنا کلچر، اپنی عزت نفس، اپنی محنت، اپنی کامیابیاں سب بھلا بیٹھتے ہیں اور خود کو ان کے سامنے پاکستان کا بڑا آرٹسٹ ظاہر کرنے کی بجائے ان بالی ووڈ ایکٹروں کی معمولی فین بن جاتے ہیں۔ تقریب میں گووندا کے ساتھ بھارتی اداکار رنویر سنگھ بھی موجود تھے، لہٰذا لگے ہاتھوں فہد مصطفیٰ نے ان کے بھی گنگانا شروع کر دیا۔ اور یہاں بات صرف فہد مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی بلکہ ہمارے تقریباً تمام اداکار اپنے ہی انٹرویو اس بات کو بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ انہیں بالی ووڈ کے فلاں اداکار کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش ہوئی ہے، حالانکہ جو کردار ان اداکاروں کو بالی ووڈ کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں وہ انتہائی گھٹیا اور سستے کردار تھے جنہیں بعد میں بالی ووڈ کے بی کلاس اداکاروں نے نبھایا۔ یہاں پھر ہمارے فنکاروں کو بالی ووڈ کی جانب سے منفی کرداروں کی پیشکش ہوتی ہے۔ بالی ووڈ پاکستانی فنکاروں کو ہمیشہ سے منفی یا 2% کے کردار ہی آفر کرتا ہے، جس سے دنیا کے سامنے پاکستان کا منفی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس بارے میں اداکار شان بھی بالی ووڈ دوغلے پن کے بارے میں کھل کر بات کر چکے ہیں۔